آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم کی، ایک ایسا سفر جس میں کمال کا یقین اور زبردست بغاوت تھی۔ سوچئے، قدیم عراق کے ایک اکیلے شخص نے دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں کو کیسے ہلا کر رکھ دیا۔ بابل کے اس بت پرست سوسائٹی میں ان کی فکری بیداری بہت ہی کم عمر میں شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوراً محسوس کر لیا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشی بے جان چیزوں کی پوجا کرنا بالکل غیر منطقی ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بت توڑے اور کلہاڑی سیدھا سب سے بڑے بت پر رکھ دی۔ لوگ شدید غصے میں آ گئے اور سزا کے طور پر انہیں ایک زبردست بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ لیکن کمال دیکھیے، ان کے پختہ ایمان کی وجہ سے وہ خطرناک آگ بھی معجزانہ طور پر بالکل ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ان کا سامنا ہوا ظالم بادشاہ نمرود سے، جو زندگی اور موت پر قابو پانے کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا۔ انہوں نے سورج کے طلوع ہونے کی ایسی زبردست دلیل دی کہ وہ مغرور بادشاہ مکمل طور پر لاجواب ہو گیا۔ روایات کے مطابق نمرود کو 400 سال تک ایک مچھر نے اذیت دی اور آخر وہ ذلت سے مرا۔ خدائی طاقت دیکھنے کے لیے انہوں نے 4 بکھرے ہوئے پرندوں کو معجزانہ طور پر دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا۔ معاشرے کی مسلسل مخالفت کے بعد بابل سے لے کر جزیرہ نما عرب تک کا ایک عظیم تاریخی ہجرت کا آغاز ہوا۔ مصر میں ایک ظالم بادشاہ نے اہلیہ سارہ کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس کا ہاتھ بار بار مفلوج ہو گیا۔ پھر آئی ایک کڑی آزمائش۔ اہلیہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کے ایک سنسان صحرا میں اکیلا چھوڑنا پڑا۔ پانی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان ہاجرہ کی بے تاب دوڑ، اور پھر اچانک ایک معجزانہ مدد آ پہنچی۔ فرشتہ جبرائیل نے خشک زمین پر ضرب لگائی، جس سے ہمیشہ بہنے والے میٹھے چشمے یعنی زمزم کا ظہور ہوا۔ ایمان ایک بار پھر آزمایا گیا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ملا، جسے بالآخر آسمانی مینڈھے سے بدل دیا گیا۔ آخر میں باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ تعمیر کیا، جو سچی توحید کا ایک عظیم روحانی مرکز ہے۔ ذرا سوچئے، ایک اکیلے انسان کی صدیوں پرانی یہ جد و جہد آج بھی اربوں انسانوں کے عقیدے کی بنیاد کیسے بنی ہے؟